یا یحییٰ، اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. بہت ڈیٹیلز قرآن کے قصوں میں نہیں ہوتی، ایک بیچ میں لمبا عرصہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اب ان سے مخاطب ہے براہ راست کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ ان کو سونپا جا رہا ہے. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا، یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، دین کی سمجھ اور ڈیسیژن پاور. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر دوسرے بچوں سے زیادہ بچپن میں ہی یہ سب نعمتیں دے دی تھی، کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا تھا اور وہ اپنے والد کی دعا کا نتیجہ تھے. ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا. یعنی ایسا نہیں کہ یہ ساری قوتیں، قابلیتیں اور سارے ٹیلنٹس پا کر پھر وہ والدین کے لیے سرکش ہوتا یا کسی تکبر و غرور کا شکار ہوتا، نہیں. نرم دلی بھی، پاکیزگی بھی، پرہیزگاری بھی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں. وہ جبار نہ تھا، نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، ہیکل میں پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون وہاں جا کر عبادت نہیں کرتی تھی، تو انہیں ایک الگ حصہ دے دیا گیا اور اس میں وہ دن رات رہتی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخری دور میں، اس سے پہلے کہ ان سے امامت چھین کر یا لے کر واپس لے کر کسی اور کو دی جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر پیدا کیا، زبردست قوت خطابت عطا کی اور بہترین طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے معجزات دکھانے کا موقع دیا، کہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طرح پرندہ بنا کے اسے پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا اور لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے. یہ اتنی کھلی نشانیاں تھیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھر دیے ان کے خلاف اور ان کو سولی چڑھانے کے سازشیں کرنے لگے، جس میں بہرحال وہ کامیاب نہ ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے، مریم کو اس بچے کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یعنی جسمانی تکلیف کے علاوہ وہ اس پریشانی میں تھی کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤں گی کہاں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک وہ خاتون جو دن رات عبادت خانے میں رہ رہی ہیں، وہ جب ایک بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے. تو اس وقت وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا. اللہ نے فرشتہ بھیجا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، یعنی اس کا پانی پیو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایسی کسی گھبراہٹ یا غم کے عالم میں ہوتا ہے تو پانی پینا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ پریشانی کے وقت صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی حل نہیں ہوا کرتی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس کے پاس کوئی انسان نہیں اس مشکل وقت میں، تو اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، فرشتہ بھیج کر ان کی دل جوئی کی اور وہ ان کو بتا رہا سکھا رہا ہے کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے تھے کہ پلیٹ میں ڈال کے بھیج دیتے، لیکن کہا کہ نہیں، تم خود گراؤ اپنے اوپر.